الذي جمع مالا وعدده 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 يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة جی التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة جی في عمد ممددة جی صدق الله العظيم. چلو جی. اچھا، آج کے سبق میں ایک نئی چیز ہے کہ ایک ہوتا ہے شان نزول، ایک ہوتا ہے شان ورود. ورود، شان نزول اور شان ورود. شان نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ صورت کب اتری اور کیوں اتری، شان نزول کا مطلب یہ اور ورود کا بھی یہی مطلب ہے. دونوں ورود حدیث کی ہوتی ہے اور نزول قرآن کا. ورود حدیث کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی، یہ ورود ہے. یہ ورود ہے. اور شان نزول کہ اللہ رب العزت نے یہ آیات کس موقع پر اتاری، اس کو شان نزول کہتے ہیں. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب سورۃ الہمازہ جو ہے، اب اس کا شان نزول کیا ہے کہ یہ سورت کب اتری اور کس موقع پر اتری. روایات پہ بہت سارے نام ہیں، امیہ بن خلف، ابی بن خلف اور بھی نام آتے ہیں کہ انہوں نے، یہ لوگ جو ہے نا نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر عیب جوئی کرتے تھے، طعنہ زنی کرتے تھے، غیبت کرتے تھے. تو اس کے بارے میں پھر یہ جو ہے نا یہ اتری یہ صورت کہ ویل مانا ہلاکت، ویل مانا ہلاکت. لکلی، کل کہتے ہیں ہر اس شخص کے لیے. ہمازہ تل مزہ، ہمازہ کہتے ہیں منہ پر عیب جوئی کرنا، کیا منہ پر عیب جو اور لمازہ کہتے ہیں پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرنا. ہمازہ کسے کہتے ہیں؟ سامنے، ہمازہ سامنے، لمازہ پیٹ. پیٹھ پیچھے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے لکھا ہے ترجمہ عیب ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو امیہ بن خلف ہے یا ابی بن خلف ہے یا کچھ اور لوگ بھی تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دو بدو آمنے سامنے کہتے تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو. اور پیٹھ پیچھے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی غیبتیں کرتے تھے. اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوا، اللہ نے قیامت تک ان کو رسوا کیا، اور یہ آیت آپ نے نبی کی شان میں اتار دی کہ میرے نبی کو یہ بات نہ کرو. اچھا، اب اس صورت کے اندر تین چیزیں بیان ہوئی ہیں: ممازہ، لمزہ اور مال کا جمع کرنا. یعنی منہ پر جو ہے نا طعنہ زنی کرنا، پیٹھ پیچھے غیبت کرنا اور مال جمع کرنا. یہ تین چیزوں کی بات ہوگی. اور اس سے ایک اور بات نہ بھولوں کہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے. دیکھو، تجارت کی لین کے اپنے مسائل ہیں، ڈرائیونگ کے لین کے اپنے مسائل ہیں، مزدوری کے لین کے اپنے مسائل ہیں، فیکٹری کے لین کے اپنے مسائل ہیں. ہر ایک لین کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں. اچھا، کسی نے ڈرائیوروں سے کہا ہے کہ یہ تو مولوی، یہ ڈرائیور تو چندہ کھاتے ہیں؟ کسی نے کہا ہے جی؟ نہیں کہا نا، کیونکہ یہ بات ان کے لین کی ہے ہی نہیں ہے نا جی، ان کے لین کی. تو جو باتیں ہمارے لین کے ساتھ متعلق ہیں، تعلق رکھتی ہیں، تو جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر منہ پر بھی عیب جوئی کی جا رہی ہے، پیٹھ پیچھے بھی کی جا رہی ہے، تو العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کیا ہوتے ہیں جی؟ انبیاء کے وارث. اور وراثت کیا ہوتی ہے جی؟ مال تو نہیں ہے. نبی کی وراثت علم ہے، نبی کی وراثت مال نہیں ہوتا، نبی کی وراثت علم ہے. تو نبی کی وراثت جہاں علم ہے، وہاں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر حالات آئے، جو نبی نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، اگر ہم وہ نبی والا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کانٹوں سے، ان راستوں سے، ان راہوں سے گزرنا پڑے گا.
اگر نبی کے منہ پر اگر عیب جی ہوئی ہے تو ہماری بھی ہوگی. اگر نبی کے پیٹھ پہ اگر ان کا شکوہ اور گیلا ہوا ہے تو ہمارا بھی ہوگا. کیوں؟ کہ ہم نے لین و اختیار کی. یہ ہوگا اور ہو رہا ہے. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم نے ٹینشن نہیں. یہ ہوگا. اللہ کے نبی اسلام کتنے اخلاق کے مالک تھے، کتنے پیار کرنے والے، صادق و امین تھے، پڑوسیوں کا خیال کرنے والے، رشتہ داروں کا خیال کرنے والے، بڑوں کا خیال کرنے والے، چھوٹوں پہ شفقت کرنے والے، اور جو برا کرتا اس کو معاف کرنے والے، ظلم کرنے والوں کو معاف کرنے والے. کافر آتے، یہودی آتے، نبی کے دشمن آتے، ان کے پاؤں کے نیچے چادریں بچھانے والے، ان کو دعوتیں کرنے والے، ان کو کھلانے والے. یہ سب کچھ صفات کے باوجود بھی اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس سے کیا پتہ چلا؟ ہم جتنے بھی اپنے مقتدیوں کے ساتھ، جتنے بھی اپنے متعلقین کے ساتھ ہو جائیں، لیکن جو ان کی ڈسنے والی عادت ہے وہ کہیں نہیں جاتی. سانپ کا کام ہے ڈسنا. ٹھیک ہے. کہتے کہ مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، ریونڈ والے. میں ایک مرتبہ ان کا بیان سن رہا تھا. وہ فرمانے لگے کہ ایک ہوتے صفات حمیدہ، ایک ہوتے صفات رذیلہ. صفات حمیدہ اچھی صفت، صفات رذیلہ بری صفت. فرمانے لگے اللہ نے قرآن میں انسان کو جانور کہا ہے. کہا ہے نا جی، اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں. بل ہم اضل، یہ جانور سے بھی. ٹھیک ہے. انہوں نے اس بات پہ فرمایا کہ جانور سے تشبیہ کیوں دی ہے؟ فرمایا کہ جو صفات جانوروں کے اندر وہ انسان کے اندر بھی ہوتے ہیں. وہ کیسے؟ جانور کے اندر ایک صفت ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کو خواہ مخواہ ٹکر مارتا ہے. اب بکریوں کو گھاس ڈالو، اب دیکھو، حالانکہ اس کے آگے بھی پڑا ہوا ہے لیکن ٹکر اس کو زور سے مارے گی کہ نہ کھائے میں کھاؤں، حالانکہ اس کے آگے پڑا ہوا ہے لیکن ٹکر مارے گی. اور یہ کس کا ہے؟ کس کی صفات ہے؟ انسانوں میں ہے. یہ سب کچھ ہے لیکن اس کے بعد ہم حسد کی ٹکر مار رہے ہیں. میں لے لوں، میں خرید لوں. ہاں. اور دوسرا فرمایا کہ سانپ کی صفت ہے ڈسنا، اور یہ انسان کے اندر بھی پائی جا رہی ہے. خواہ مخواہ ڈسنا، تکلیف پہنچانا ہے. تو یہ صفات جو ہیں اگر انسان کے اندر ہیں تو وہ بظاہر تو انسان ہے لیکن اندر کی دنیا میں وہ جانور ہے. کہتے ہیں کہ اللہ والے تھے، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ کے بارے میں مشہور تھا، اور ایک اور کے بارے میں بھی مشہور تھا کہ اگر وہ آنکھ اوپر اٹھاتے نا تو اس کو بہت سارے لوگ بندر اور پتہ نہیں کیا کیا نظر آتے تھے. وہ اندر کی دنیا سے بندر نظر آتے تھے. کہتے ہیں کہ ہمارے اوچھ شریف کے اندر ایک عورت آئی تھی، وہ کپڑے نہیں پہنتی تھی. بڑا پرانا واقعہ. اس کو لوگوں نے پکڑا، پولیس والوں نے پکڑا، تم کپڑے پہنو، کپڑے پہناتے پھر اتار دو. تو کسی اللہ والے کو پتہ چلا کہ بھی فلاں عورت ہے اور وہ ننگی پھرتی. انہوں نے اپنا خلیفہ بھیجا، اپنا شاگرد بھیجا کہ جاؤ ادھر اس کو سمجھا کرو. جیسے ہی اس عورت نے اس اللہ والے کو دیکھا فوراً دوڑی اور لوگوں کے کپڑے کھینچ رہی تھی اور اپنے جسم ڈھانپ لی. تو اس عورت سے پوچھا گیا کہ پہلے تو تمہیں پولیس والوں نے بھی مارا، لوگوں نے بھی تکلیفیں دی، لیکن آپ ایسے پھر رہے تھے. وہ کہنے لگی اس پورے شہر کے اندر مجھے ایک بندہ بھی نظر نہیں، سارے مجھے بندر نظر آتے تھے. میں پردہ کس سے کرتی؟ مجھے ایک بندہ نظر آیا، میں اپنا سب چھپا. یہ بھی کیفیت بن جاتی ہے بندے کی. تو یعنی ہمارے اندر کیا ہے؟ اب دیکھو ہمازہ اور لمازہ ہمارے اندر پایا جا رہا ہے. ہمازہ بھی ہے، لمازہ بھی ہے. منہ پر بھی ہم کھینچتے ہیں، تانا زنی کرتے ہیں، اور پیٹھ پیچھے بھی. اچھا ایک ہے استاد کرے اور ماں باپ کرے، اس کو کبھی تم نے تانا نہیں کہہ سکتے. استاد اور ماں باپ اور بڑا بھائی، یہ چار رشتے ایسے ہیں. اور بڑی بہن، ماں باپ بھائی استاد اور مخلص دوست. یہ اگر آپ وہ کر سکتے آپ کے ساتھ، اس کو تانا ہم نہیں کہیں گے. وہ آپ کو ڈانٹ بھی سکتے، آپ کو کہہ بھی سکتے، یہ ان کا حق ہے. سمجھ آ رہی نا؟ علماء آیا تھا سارے میرے فٹ کی تھی بیٹھا ہوں.
سمجھ آ رہی جی؟ اس لیے وضاحت کر دی ہے. ممازہ منہ پر، لمازہ پیٹھ پیچھے. ہاں اچھا جی. الذی جمع مالا وعددا، اور وہ لوگ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے مال کو جمع کرتے ہیں، وعددا، اور ان کو گنتے رہتے ہیں. عادات کرتے رہتے. جی گنتے رہتے ہیں. جمع مانا جمع کرنا. ویل، الذی کا تعلق ویل کے ساتھ ہے، پیچھے ہلاکت ہے. لکل ویل لکل، آگے الذی جمع. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو جمع کرتے ہیں مال کو. وعددہ، ہو کے ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے جی؟ اس کو شمار کرتے. کس کو جی؟ مال. شاباش. اب یہاں ذرا غور کیجئے گا. مال تو ہم بھی جو گنتے ہیں، پیسہ تو ہمارا بھی بینک پہ پڑا ہوتا ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد وہ مال ہے، اس سے مراد وہ مال ہے جو ظلم سے کمایا گیا، وہ مال ہے جو جس کی زکوٰۃ نہ نکلتی ہو، جس کا صدقہ نہ نکلتا ہو، جس کی خیرات نہ نکلتی ہو، اور جو اچھے کاموں پہ استعمال نہ ہوتا ہو، وہ مال مراد ہے. ٹھیک ہے؟ وہ مال مراد نہیں ہے کہ جو اچھے کاموں پر بھی خرچ ہوتا ہے، صدقہ خیرات بھی نکلتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اگر زکوٰۃ والا ہے، اتنا مال ہے تو اپنی پوری زکوٰۃ نکالتا ہے، تو وہ اس آیت میں نہیں آئے گا. یاد رکھیں، وہ اس آیت میں نہیں آئے گا. علماء فرما رہے ہیں، حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، تھانی صاحب کے قول میں نے خود پڑھے ہیں. فرمایا اب وہ دور نہیں ہے، اب تم تھوڑا مال جمع کر کے اپنے پاس رکھا کرو. اب یہ حکم فرما رہے ہیں. اب وقت کی تبدیلی ہے، اب تمہیں کوئی نہیں دیتا. مولوی صاحب امام صاحب کو قرضہ کوئی نہیں دیتا. ٹھیک ہے؟ اور ایسے ہی جو ہے اپنا، کیونکہ کسی سے سوال کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا نا یار. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے. تو ہمارے پاس بھی کچھ ہوگا تو ہم دیں گے نا. ہاں، تو اس لیے اپنے مال کو ایسے بھی بے دردی سے خرچ نہ کیا کریں کہ بعد میں پھر لوگوں سے مانگنا پڑے. یہ بھی غلط ہے. اور انفق ینفق علیک، تم خرچ کرو تم پر خرچ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر ہمارا ایمان ہے. زمین و آسمان تبدیل ہو سکتا ہے، ستاروں کی روشنی ختم ہو سکتی ہے، سورج کی چمک دھمک ختم ہو سکتی ہے، چاند کی چاندنی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث جھوٹی نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا. ان هو الا وحی یوحى، نبی پر وحی آتی ہے پھر نبی بولتا ہے. پھر آگے وحی کی قسمیں بھی ہوتی ہیں، میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ وحی کیسے ہوتی ہے، اللہ کے نبی پر وحی کیسے آتی تھی. ٹھیک ہے؟ اور وحی کی کتنی قسمیں ہیں وہ بھی دیکھو نا. تم شو دکھو، میں بھی کھلوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو وحی بھی سمجھاؤں گا وحی کیسے آتی تھی اللہ کے نبی پر. ٹھیک ہے؟ تو کیا بات کر رہے تھے؟ مال جمع کرتے ہیں. نہیں، بات بھی شیخ سنائیے. انفق ینفق علیک، تو تم خرچ کرو تم پر. ہاں، اور یہ میرا تجربہ ہے مولوی صاحب، یہ میرا تجربہ ہے. میں کرتا ہوں، مجھ پر ہوتا ہے. تم بھی کرو تم پر بھی کرو. خرچ کرو، کھلانے والے بنو، دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو. کسی سے امید مت رکھو یار. اللہ کے نبی کی حدیث قدسی ہے جی. اللہ کہتا ہے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اگر تم نے میرے علاوہ کسی پہ امید رکھی میں تمہاری امید توڑوں گا. نہ رکھا کرو کسی پہ، اللہ پہ رکھا کرو. اور ایک وظیفہ بتاتا ہوں، آسان ہے، کچھ پڑھنا نہیں پڑے گا. اپنے دل میں ہر وقت شکر کیا کرو. تم سواری پر بیٹھے ہو نا، چلا رہے ہو، جا رہے ہو، دل میں سوچو یا اللہ تیرا کتنا احسان ہے. دیکھو وہ پیدل جا رہا ہے، وہ پیدل جا رہا ہے. اگر میں نہ چلا سکتا، مجھے چلانا نہ آتی، یا میرے پاس پیٹرول کے پیسے نہ ہوتے ہیں، یا میں گر پڑتا، یا میں آج 4 روپے لے، اللہ تیرا کتنا شکر ہے میں سواری پہ جا رہا ہوں. اگر آپ نے کوئی اچھا کھانا کھایا، یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے. یعنی یہ اپنی عادت بناؤ. میں نہیں بتا رہا، شیخ الاسلام المصطفی عثمانی صاحب کا وظیفہ ہے. نے فرمایا کہ جو یہ کر لے گا نا، یہ وظیفہ، اور یہ پیر کا نہیں، قرآن کہہ رہا ہے لا ازیدنکم، بڑھاؤں گا.
اگر موٹر سائیکل پہ چڑھ کے اگر تم اللہ کا دل سے شکر کرتے ہو اللہ تمہیں کار پہ چڑھا، تم کار کا کرو اللہ تمہیں جہازوں کا سفر کرائے. ٹھیک ہے، تو اندر ہی پیدا کرو اپنے اندر کہ اللہ تیرا احسان ہے، اللہ تیرا احسان ہے. مسجد میں آؤ، اللہ تیرا احسان دے. کتنے ہمارے جیسے کوئی وہاں کام کر رہا ہے، کوئی ڈرائیوری کر رہا ہے، کوئی ہوٹل پہ کھڑا ہوا ہے، کوئی کام سیکھ رہا ہے، کوئی کام سیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے. اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ تو آرام سے سفید کپڑے، ٹوپیاں، آنکھوں میں سرمے، منہ میں صبح چہرہ دھویا ہوا، ہاں جی نورانی چہرے، آرام سے پنکھا لگا ہوا ہے، یو پی ایس لگے ہوئے ہیں، آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور وہ کتاب جو جبرائیل لے کر ہے، امام الانبیاء پہ اتری، صحابہ نے لکھی، صحابہ نے سنی، اور یہ قرآن اللہ نے خود پڑھا، فرشتوں نے سنا، نبی پہ اترا، نبی نے پڑھا، صحابہ نے سنا، پھر یہ دلوں سے، اب نبی کے دل سے آپ کے سینے پہ آ رہا ہے. تو یہ سوچا کرو، ہم سوچتے نہیں ہیں. جب ہم ان چیزوں کو سوچیں گے تو پھر اللہ کی محبت آئے گی، پھر شکر آئے گا، جب شکر آئے گا پھر نعمتیں بڑھیں گی. ٹھیک ہے، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس دور کے اندر علماء کو چاہیے کہ وہ کچھ بکچھ جمع پونجی اپنے پاس رکھا کریں تاکہ کسی سے مانگنی نہ کریں. ٹھیک ہے. یحسب ان مال اخلدا یحسب حسب یحسب بھائی سمع یسمع، کیا وہ خیال کرتے ہیں، یحسب گمان کرتے ہیں، ان کا ترجمہ یہ کہ مالہ اس آدمی کا مال اخلدہ ہمیشہ رہے گا. اللہ کہہ رہا ہے تمہارا کیا خیال ہے یہ مال تمہارے پاس ہمیشہ رہے گا. 4 پیسے آ جائے نا، کہتے ہیں کہ جو لوگ جوتا پہننا سکھا دیں ان کو بھولنا نہیں چاہیے. کیوں کہتے ہیں کہ ساری زندگی استادوں کا احسان مند رہو؟ ارے بھائیو جب تم آئے تھے جاہل تھے، اب تمہارا رنگ بھرا جا رہا ہے، رنگ بھرا جا رہا ہے. تمہاری مثال ایسے ہے جیسے ایک سفید سی کاپی ہو. ابھی پینسل ہے کسی کے پاس؟ یہاں تو پینسل ہی غائب ہے. تو نہیں ایسے نہیں، ایسے ہے تو بھی ادبی لیکن پھر اب ذرا نسبت چینج ہے نا پڑھائی کا وقت. تو یہ دیکھو بھائی، یہ دیکھو نا، جب تم میرے پاس آتے ہو تو میں سے اندر تمہارے سارا سفید ہے، خوش بھی نہیں ہے. اب تمہارے اندر رنگ بھرا جا رہا ہے. اب سارا ایسا 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 پورا رنگ بھر جائے گا. اب جب تم یہاں آتے ہو تمہیں تو ہمازہ کا پتہ تھا جی، اس صورت تو تم نے کب سے پڑھی ہوئی ہے، نماز میں پڑھتے ہو سب پتہ ہے، لیکن نہیں تھا. اب جب یہاں آ کر بیٹھتے ہو تمہارے کیا بھرا جا رہا ہے جی؟ رنگ بھرا جا رہا ہے. تمہیں کچھ دیا جا رہا ہے. تو میں بار بار کہتا ہوتا ہوں کہ جس گلاس میں تم پیتے ہو اس کی قدر بھی ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر گلاس کے ساتھ جو تمہاری جتنی عقیدت ہوگی نا، تمہیں گلاس پسند ہے، شیشے کا پسند ہے جی، کیونکہ وہ باہر سے نظر آتا ہے نا، مزہ آتا ہے. تو اگر تھوڑا سا اگر تمہیں شک ہو کہ یار یہ اچھا نہیں ہے، تو جتنا اچھے سے اچھا دودھ ہو جو ہو آپ نہیں پیو. تو یہ علم آپ میرے سینے سے آپ کے سینے میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، جتنا احترام و عقیدت ہوگی اتنی فیض آگے آئے گا، آگے آئے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ہماری کوئی اوقات نہیں لگے گا سب، لیکن ترتیب ہے، ترتیب ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، کلا لیمبدن، ہرگز نہیں، لیمبدن، اوئے ہوئے توڑ پھوڑ کرنے والی دوزخ میں ایسے لوگوں کو ڈال دیا جائے گا. توڑ پھوڑ، حطمہ دوزخ جہنم، لیمبدن پیسنے والی، کاٹنے والی، توڑ پھوڑ کرنے والی دوزخ میں ایسے لوگوں کو ڈالا جائے گا. کون لوگ ہیں جی؟ آپ تصحیح کریں کون ہیں؟ جو مال جمع کرتے ہیں اور غیبت کرتے پیٹ پیچھے. سن لو، اب یہ نہیں کہ صرف ان لوگوں کے لیے خاص ہے، یہ قیامت تک کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے. اب مولوی صاحب یہ بے نمازی کا انجام نہیں بتایا جا رہا، سود خور کا انجام نہیں بتایا جا رہا، یہ کس کا انجام بتایا جا رہا ہے جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے. مولوی صاحب ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. میں تمہیں کیوں کہتا ہوں کہ ناکام لوگوں کی نشانی ہے پیٹھ پیچھے کسی کی بات چھوڑو اور منہ پر، اس لیے اپنی عادت بنائیں. اب کسی کو اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ جب آپ کو اگلا اہمیت نہیں دے رہا تو آپ نہ دیں.
نہ دیں. محبت میں، پیار میں، احترام میں سب سے پہلی چیز عزت ہے، ادب ہے. استاد محترم ایسا دور آ گیا ہے لوگ خدا کی قسم اس کپڑے کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں. کیا بات کرتے ہو؟ کشور پھینک دیتے ہیں. تو وقت ہی نہیں ہے. یہ دل ہے نا، دل کی تار ہماری مڑی ہوئی ہے، دل کا رخ ہمارا مڑا ہوا ہے. یہ موٹر سائیکل ہے نا، اگر آپ اس کا رخ مرکز کی طرف کریں گے یا مدرسے کی طرف کریں گے تو گاڑی ادھر مڑے گی نا جی. اگر اس موٹر سائیکل کا رخ اگر سینما کی طرف کریں گے تو سینما کی طرف جائے گا نا جی. یہ ہمارا دل ہے، ہم نے دل کا رخ کہیں اور مڑا ہوا ہے، حالانکہ دل کو یہاں لینا تھا. ٹھیک ہے. میں نے ایک لڑکے سے کہا، ہمارے پاس سٹوریاں آتی رہتی ہیں، ایک لڑکے سے میں نے پوچھا کہ یار تو جو فلاں کے ساتھ محبت کرتا ہے، مجھے لگتا تو نہیں کرتا تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر فلاں کو اگر آپ کے ساتھ ہو جائے تو آپ کیا کرو گے؟ مولوی صاحب میرے سامنے قرآن میں مسجد میں بیٹھا ہوں، اس لڑکے کے یہ الفاظ تھے، مولوی صاحب ہمارا کام ہوتا ہے گرمی نکالنا، بس کام کرنا ہم ٹل جاتے ہیں. وہ سب یہ اس کے الفاظ تھے. گواہ بھی دے سکتا ہوں، میں نے گواہ بنایا اس کی اس بات پر. لڑکے کو بلایا، ٹھیک ہے، مطلق بولا، اس کو پتہ نہیں میں کیا کر، لیکن میں نے بات نکلوا لی. میں نے کہا واہ. تو پھر میں نے اس کو کہا اگر اگلا بندہ آپ پہ مر رہا ہو تو پھر، اگلا بندے کے دل زیادہ ہو تو پھر اگلا جواب سنیے. اس نے کہا یہ ہمارا مزاج ہی نہیں ہے، لوگوں کو ساتھ رکھیں. میں نے کہا واہ سبحان اللہ. پھر میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ مردم شناسی، موقع شناسی سے ہم فارغ ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے دل کی دنیا اللہ کی ہے، دل کی دنیا اللہ کی. ہاں گناہ ہو جائے گا، تھوڑا سست ہو جاؤ گے، کلا لینبذن فی الحطمہ، توڑ پھوڑ کرنے والی دوزخ میں. وما ادراک ما الحطمہ، اللہ کہتا ہے تمہیں پتہ ہے یہ حطمہ کیا ہے؟ ما ادراک کہتے ہیں، ما ادراک کیا ہے تمہیں پتہ ہے؟ ادرا کیا ہے؟ حطمہ آگ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے نار اللہ الموقدہ، اللہ کی طرف سے جلائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی طرف سے جلائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ، یہ وہ آگ ہے جو لوگوں کے دلوں پر چڑھ جائے گی. دیکھو جب بندوں کو ڈالا جائے گا نا، یہاں سے آگ جلانا شروع کرے گی، یہاں تک یا دل تک اثر کرے گی. مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر دنیا کے آگ میں اگر کوئی بندہ گر جائے، آگ یہاں تک نہیں پہنچتی، ناف تک بندہ پہلے مر جاتا ہے. لیکن جہنم کے اندر جب وہ آگ دلوں تک پہنچے گی، تکلیف دے گی، لیکن بندہ مرے گا نہیں، موت نہیں آئے گی. وہاں پریشانی تو یہ ہے نا، موت نہیں آئے گی. یہاں دلوں، افئدہ کہتے ہیں دل کو جمع ہے، یہ دلوں میں پہنچ جائے گی. انہا علیہم مؤصدہ، ہائے ہائے، اور یہ آگ ان پر ستونوں کی طرح، جیسے ستون نہیں ہوتا ایسے گھیر لے گی. مؤصدہ ستونوں کی طرح، فی عمد ممددہ، اور ہر طرف سے بند کر دی جائے گی. ممددہ بند کی جائے گی آگ، تاکہ یہ لوگ باہر نہ نکل سکے. جیسے کسی بندے کو تندور میں ڈال کے نا، تندور کا ڈھکنا دیتا، اندر جلتا رہا. تو اب یہاں پر آپ پوری صورت کا خلاصہ دیکھ لیجئے کہ اس صورت کو اگر ہم مطلق سمجھتے ہیں تو اس میں سارے آ رہے ہیں. اس لیے آج سے ہم نیت کرتے ہیں کہ کسی کے عیب چھوڑنے کا، کسی کا تذکرہ مولوی سب کیا نہ کرنا ہی نہیں چاہیے. اچھا لوگ نا، میں حیران ہوتا ہوں، ہمارے اس طبقے میں نا مولوی طبقے یہ بہت ہے، لوگوں کی باتیں کرنا، غیبتیں کرنا، تبصرے کرنا، کیا ضرورت ہے؟ پوچھتے یار اچھا یار وہ ایک مولوی صاحب ایک لڑکے کا رابطہ ہوا تو اس نے میرے بارے میں کہا کہ جی وہ وہاں سے آتا. اچھا اس لڑکے کو میں نے منع کیا، میں نے کہا چھوڑو یہ نا آپ سے ایک ایک چیز پوچھے گا. تو ویسے ہی ہوا، ایک ایک چیز پوچھ رہا ہے، کیوں آئے، کیسے آئے، کیا ہوا، اچھا پھر کیا ہوا. میں نے کہا دیکھو بھائی تمہیں کیا ضرورت ہے، چھوڑو، یہ عادت نہیں بنانی چاہیے. اگر کہیں کسی کا ہو گیا ہے، اچھا ٹھیک ہے، چہرہ اللہ خیر، ختم، چھوڑو اس کو. یہ فضول بندے کا کام ہے کہ یار ایک بندے کے پیچھے بھاگے باتیں، یہ چھوڑو. اچھا مجھے کسی نے کہا کہ اگر میرے بارے میں اگر کوئی بات کر لینا، چھوڑو، اس کو جواب نہ دو.
اب ایک گاڑی پہ سوار ہے، موٹر سائیکل پہ سوار ہے، کس کس کتے کو مارو گے؟ اینٹ سب بھونک رہے ہیں پیچھے، بھونکنے دو، آگے چلو. تو ان صفات کو ہم نے اپنانا ہے.